گھر میں جھگڑے ہوں یا کاروبار پر، وہ ہر چیز کو بے برکت کر دیتے ہیں۔ رزق کی برکت اٹھ جاتی ہے، خیر اٹھ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بابرکت رکھنے کے لیے جھگڑوں سے بچنا ہے، ہمیں لڑائیاں نہیں کرنی۔ جب ہم رات کو رونے کے بعد، اللہ سے ہزاروں شکوے کرنے کے بعد غافل سو رہے ہوتے ہیں، تو صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر صبح وہ ہمیں قدرت کا پیغام دیتا ہے کہ اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے۔ جس دن بہت حبس ہو تو اس کے بعد آندھی اور بارش آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ شدید گھٹن کے بعد اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو وہ بھی اس زمین اور آسمان کے درمیان میں موجود ہے۔ ہر چیز ہے یہاں پر، پھر ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ ہر ایک ان کو تلاش نہیں کر پاتا، ہر شخص ہمت نہیں کرتا، ہر انسان زندگی کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ نہیں جیتا۔ کچھ لوگ بس اپنے دائرے سے ہی نہیں نکل پاتے، وہ دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر ہی نہیں شروع کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کی محرومیوں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم بتوں کو نہیں پکارتے، ہم انسانوں کو ہی پکارتے ہیں، یا چیزوں کو یا وسائل کو۔ ہم روپیے، پیسے یا تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ اللہ کے سوا آپ جب کسی پر مکمل بھروسہ کریں گے تو آپ دھوکہ کھائیں گے۔ جب بھی زندگی میں ظلم دیکھیں، اپنے اوپر یا کسی اور کے اوپر، اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں ہونے دیا، وہ ایسا ہونے دے گا۔ ایسا ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہے، ہم ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والے ہیں یا ہم ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو ان کے حق سے بڑھ کر دینا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو آپ کے حق سے بڑھ کر نوازے گا۔ پھر ایک دم سے آپ کی زندگی پر احسانات ہونے لگیں گے۔ ویسے تو اس کے احسانات انگنت ہیں، لیکن قرآن کی برکت سے کچھ ایسے احسان بھی ہوں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے۔ وہاں سے نعمت ملے گی جہاں سے سوچا بھی نہ تھا۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہی رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہے، آپ نے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے، اب وہی نکالے گا، وہی راستہ بنائے گا وہاں جہاں سارے راستے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھنا، ایک صبح اچانک سے راستہ نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا۔ ایک امید، ایک معجزہ کچھ اچانک سے ہوگا اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک دن خود ہی کھل جائے گی۔ جب آپ کے پانی کے برتن میں سوراخ ہوتا ہے تو پانی گرنے لگتا ہے۔ ہم کچھ گناہ ایسے کرتے ہیں جو ہمارے نیک اعمال کو ان کی تندرست حالت میں نہیں رہنے دیتے، جیسے غیبت، جیسے ناشکری، کسی کا دل دکھانا۔ ان اعمال سے آپ کے نیک اعمال گرنے لگ جاتے ہیں، سو ہمیں اپنے نیک اعمال کی صحت کا خیال بھی رکھنا ہوتا ہے۔
برائیوں کو ہم نے نیکیوں سے دھونا ہے، لیکن نیکیوں کو برائیوں سے کالا نہیں کرنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ گناہ ہو گیا ہے، فوراً اللہ سے معافی مانگی، اور اگر کوئی انسان ہمارے گناہ کی وجہ سے تکلیف میں ہے تو اس سے معافی مانگی تاکہ وہ گناہ جلدی سے دھل سکے۔ ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہماری اللہ کے آگے کیا حیثیت ہے، کیا اللہ کے یہاں فرشتوں کی محفلوں میں ہمارا ذکر ہوتا ہے، اور کن الفاظ میں وہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے، ہمیں اللہ کیسے یاد کرتا ہے، کیا اللہ کے یہاں ہمارا کوئی ذکر ہے بھی یا نہیں، اور اگر اللہ ہمارا ذکر نہیں کرتا، وہ اپنے فرشتوں کو ہمارے بارے میں نہیں بتاتا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ اگر ہمارا وہاں کوئی ذکر نہیں ہے، اگر وہاں ہماری کوئی عزت نہیں، کوئی پہچان نہیں، تو پھر دنیا میں ہماری کتنی ہی تعریف ہو جائے کوئی فائدہ نہیں۔ شادی، اولاد، مال، یہ تین چیزیں نہ پہلے کبھی انسان کے اختیار میں تھیں نہ آج ہیں۔ ان کے بارے میں کسی سے سوال کرنا بھی اس کا مذاق اڑانا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ کس صدمے سے گزر رہا ہو، اور صدمے سے گزرنے والے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کا دل دکھا کر آہ نہیں لینی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا، یوں لگتا تھا کہ یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں گھر چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی، اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کریں اور اپنی کشادگی کا انتظار کریں۔ ہمارے مسئلے بدل جاتے ہیں، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں، ہمارے گرد لوگ اور ہماری محبتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ بس ایک رب ہے جو وہیں رہتا ہے، جو پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے، اس کے اصول بھی وہی ہیں، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مدد کرے گا تو وہ کرے گا، اور اگر اس نے ایک دفعہ آپ کی مدد کی تو آئندہ بھی کرے گا۔ اگر اس نے کبھی پہلے آپ کو مسئلوں سے نکالا تھا تو اب بھی نکالے گا، کیونکہ وہ وہی ہے۔ ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں، اپنے اور اس رب کے درمیان فاصلے ہم بڑھاتے ہیں، رب وہی ہے۔ خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ، اس کو انسان نے خود بنانا ہوتا ہے، یہ نہ دولت میں رکھی گئی ہے، نہ اولاد میں، نہ مادی چیزوں میں، یہ آپ کے اندر ہوتی ہیں۔ انسان کے ساتھ جتنا بڑے سے بڑا ظلم ہو جائے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یا دین کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ دین درست ہے، لیکن سب دین کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اس کا کام ظالموں کو ان کے ہر ظلم پر پکڑ لینا نہیں ہے۔ یہ آپ کا یا آپ کے ارد گرد کے انسانوں کا کام ہے۔ اللہ آپ کی مدد کرے گا جب آپ پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مدد بھیجے گا جب آپ اس سے مدد مانگیں گے۔ لیکن اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اللہ کی مدد ان کے لیے نہیں آتی جو مصیبت پڑنے پر فوراً سے اللہ میں ہی کیوں کہنے لگ جاتے ہیں۔ شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے اور ناشکری نعمتوں کو گھٹاتی ہے۔ آپ جس چیز کا شکر کریں گے اس چیز میں برکت آئے گی۔ آپ کے پاس کم پیسے ہیں، لیکن آج اللہ کے حضور شکر کریں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے تو ہیں، یہ نہ ہوتے تو کیا کرتا، اور یہ شکر ان پیسوں میں برکت لائے گا۔ جس چیز کے ملنے کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہیں مل کر دے رہی، وہ صرف انتظار سے نہیں ملے گی۔ انتظار، دعا، محنت سب کچھ کرنا ہوگا، لیکن سب سے اہم چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے کچھ عرصے کے لیے اس چیز سے نظر ہٹا دینا۔ اس ایک خواہش نے آپ کا سارا منظر
ہلاک کر رکھا ہے۔ محبت کے پیچھے کبھی نہیں بھاگتے، محبت آپ کو خود تلاش کرتی ہے۔ یہ نصیب میں لکھی جاتی ہے رزق کی طرح، اور جیسے رزق اللہ کے نام پر دینے سے بڑھتا ہے، اسی طرح میرا ماننا ہے کہ محبت کو بھی جب آپ اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گنا بڑھ کر واپس ملتی ہے۔ اگر کسی کے لیے رہائی نہیں ہے تو وہ اہل جہنم ہے۔ اگر کسی مصیبت سے بچ نکلنے کا راستہ کہیں نہیں ہے تو وہ جہنم کی جگہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ یہاں ہر مسئلے کا حل اللہ نے رکھا ہے، مسئلہ بھی اللہ نے بھیجا ہے، اس کا حل بھی اس نے کہیں رکھا ہوگا۔ اس نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں جو بھی دور چل رہا ہے اس دور تک آپ کو اللہ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے دو گھر ہیں، ایک گھر جنت میں اور ایک گھر جہنم میں۔ جب کوئی شخص فوت ہو کر جہنم میں جاتا ہے تو اس کا گھر وراثت میں جنت والوں کو مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی مطلب ہے، اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وراثت پانے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص لوگ ہیں، اہل قرآن ہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ جو اللہ کی رضا طلب کرے اللہ اس کو خوش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں۔ محسن وہ ہے جو اپنے کام کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی تکلیف دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ دنیا میں ہمیں بار بار آزمائش کی بھٹی سے گزار کر سخت بنایا جائے گا۔ ہمارے دل چھلنی ہو جائیں گے، بار بار ٹوٹیں گے، ان پر داغ بھی پڑیں گے، اور وہ اپنے سارے کھرنڈوں اور نشانات کے ساتھ جینے کی عادت ڈالیں گے۔ یہاں سب آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، ماں باپ آزمائش ہے، فقر آزمائش ہے، محبت آزمائش ہے، نفرت، نعمت اور تکلیف بھی آزمائش ہے۔ قیامت سے پہلے بھی ہر انسان کی زندگی میں کئی قیامتیں آتی ہیں، تب ساری خوشیوں کی زمین جس پر آپ رو رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسری زمین سے بدل دی جاتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے کہ اب رب کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آخرت کی کامیابی محض امیدوں اور آرزوؤں سے نہیں ملے گی، اس کے لیے تو ایمان اور نیک عمل کی پونجی ضروری ہے۔ اگر اس کے برعکس نامہ اعمال میں برائیاں ہوں گی، کفر ہوگا، تو اسے ہر صورت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہاں کوئی ایسا دوست یا مددگار نہیں ہوگا جو برائی کی سزا سے بچا سکے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی ارادہ ضرور ہے۔ اس کو اچھے سے معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ میں اور آپ اس سے سوال ہی نہیں کر سکتے، کیوں اللہ، کیوں میری زندگی میں یہ وقت آیا، کیوں مجھے فلاں شخص سے جدا کیا، کیوں مجھ سے فلاں چیز چھین لی گئی۔ ہم نے یوں تو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ پر کامل توکل یہ ہے کہ ہم اللہ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ رکھیں۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں، کوئی تمہارا بن نہ سکا تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ جو رب سے دوستی کر لیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں ہوا کرتے، جو اپنے رازوں کو رب سے کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ کبھی رسوا نہیں ہوتے، جو اپنے دکھوں کو رب کے آگے رکھ دیتے ہیں زندگی میں مشکلات انہیں جھکا نہیں سکتی۔ غصہ، جھوٹ، حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر اور ظلم، ان جیسی تمام گندگیوں کے بارے میں حکم ہے کہ صبر کے پانی سے انہیں دھو ڈالو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو پکارو کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تم نیکی کے آخری درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور تمہیں یہ دنیاوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کوئی انسان آپ کا ستون نہیں ہے جو اگر وہ آپ سے اپنا سہارا کھینچ لیں تو آپ گر جائیں۔ کوئی انسان آپ کا ستون بن ہی نہیں سکتا، اس لیے اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے، کوئی غم سے علیحدہ ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ جس اللہ کے سہارے پہلے دن سے ہم چلے تھے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، سکون آپ کی ذات سے باہر کسی چیز کا نام نہیں بلکہ اسی جگہ کے اندر خوش رہنے کا نام ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں پھر اسی کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ توبہ وہی کرتا ہے جسے گناہ کا احساس ہوتا ہے، اور اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو وہی آہ بھی کرتا ہے۔ محبت اختیار کرو کہ محبت کی چاشنی سے کڑوی چیزیں بھی میٹھی ہو جایا کرتی ہیں، اور محبت کی تاثیر سے تانبے بھی سونے کے ہم شکل بن جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایک لمحے کے لیے ہے، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ راحت میں ہے، اسے چھوڑ دے اور اس کے بعد فنا کا پیالہ پی۔ اس مردار کو کتوں کے لیے چھوڑ دے اور غرور کے شیشے کو چورا چورا کر دے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے خاموشی سے محبت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ خاموشی کے ساتھ محبت کرنے سے دھتکارے جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ نفس اپنے سوا کچھ نہیں دیکھتا، جبکہ روح سارا عالم اپنے اندر دیکھتی ہے۔ جب آپ سمجھنے لگو کہ آپ نیک ہو اور سامنے والا گناہگار، تو جان لو شیطان کا وار چل گیا اور آپ غرور میں داخل ہو گئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح دن رات یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح خدا کی محبت اور دنیا کی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ دنیا تو ایک خواب ہے جس پر غرور کرنا شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسروں کے پاس وسائل دیکھ کر اس کی خواہش نہ رکھو، بہترین دولت مندی یہ ہے کہ آرزوؤں کو چھوڑ دو۔ دنیا کو اس دولت کی طرح سمجھو جو تمہیں خواب میں ملے اور جاگنے پر کچھ بھی نہ ہو۔ آخرت کی یاد دوا بھی ہے اور شفا بھی، اور دنیا کی یاد سب بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ بچپن میں حاصل کیا گیا علم
پتھر پر لکیر کی مانند ہوتا ہے۔ علم کی زبان سچ اور جہالت کی زبان جھوٹ ہوتی ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جہاں دلوں میں میل، طبیعت میں ضد اور باتوں میں مقابلہ آ جائیں تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، لیکن رشتے ہار جاتے ہیں۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کا احترام کرتے ہوں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس قوم کے سامنے برے کام ہو رہے ہوں اور وہ انہیں نہ روکے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں شامل کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ بے وقوف کا دل اس کے منہ میں، یعنی جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، اور حکیم اور دانا شخص کا منہ اس کے دل میں ہوتا ہے، یعنی سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے۔ کم بولنا بڑی حکمت ہے، لہٰذا تم لوگ خاموشی کو اپناؤ، کیونکہ یہ ایک عمدہ خصلت ہے اور اس کا بوجھ بھی بہت ہلکا ہے اور اس سے گناہ بھی کم ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ بدترین غربت دوستوں کو کھو دینا ہے۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس کی باتیں بھی عمل کا ایک جز ہیں، وہ مطلب کی بات کے علاوہ کلام نہیں کرتا۔ جو شخص موت کا منتظر ہے، تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ عقل انسان کا ایسا دوست ہے جسے لوگ چھوڑ دیا کرتے ہیں، اور خواہشات ایسی دشمن ہیں جن کی بات مانی جاتی ہے۔ دنیا حاصل کرنے میں پوری طاقتیں خرچ کر دو، پھر بھی جو تم چاہتے ہو اس کو نہ پا سکو گی۔ خدا نے لوگوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے اور ان کی فطرت توحید پر ہے۔ اچھے اخلاق والا شخص غیروں کے لیے اپنا ہوتا ہے اور بد اخلاق شخص خود اپنے لیے ہی غیر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہاں ہیں وہ دن جو اللہ کو دے دیے گئے، جو مستقل اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے اور اللہ کی اطاعت سے بندھے ہوئے تھے۔ حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک بخت ہو جاؤ گے۔ مرد وہ ہیں جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں انسان 4 چیزوں کے ذریعے درجہ کمال کو پہنچتا ہے: دیانت، امانت،
اپنے نفس کی گناہ سے حفاظت اور دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اپنے نفس کا اعمال کے ذریعے محاسبہ کرو، ان سے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو، انہیں آخرت کو دنیا کے مقام سے حاصل کرنے کے لیے کہو۔ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے سامان تیار کر لو اور اچھی طرح تیار کر لو۔ زیادہ حصہ بیوی بچوں کی فکر میں مت رہا کرو۔ اگر وہ اللہ کے دوست ہیں تو اللہ انہیں برباد نہیں ہونے دے گا، اور اگر وہ اللہ کے دشمن ہیں تو تم اللہ کے دشمنوں کے بارے میں کیوں فکر مند ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ملعون ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ ایمان عمل کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایمان صرف زبانی اقرار ہوتا تو پھر نماز، روزے اور حلال اور حرام کے نازل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ دنیا کو چھوڑو کہ دنیا کی محبت تو اندھا اور گونگا کر دیتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ بلند عقیدہ انسان بلند دروازوں کی طرح آنے والوں کے استقبال میں کشادہ رہتا ہے۔ یقین مل گیا تو منزل مل جائے گی، یقین اپنے فیصلے پر اور اس کی عنایت پر۔ جو غلط کام تم سے ہو گیا اور اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو اس سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا تو سمجھو رحم کر رہا ہے۔ توبہ اللہ کی طرف سے رجوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ انسان اگر نیکی نہ کر سکے تو توبہ ہی کر لے۔ توبہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں نیک لوگوں کا، نیک بزرگوں کا آنا جانا ہے تو خود بخود گھر کی دیواریں نیک ہونا شروع ہو جائیں گی اور بہت ساری غلط تصویریں اترنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں بزرگوں کے 2-4 چکر لگ جائیں تو آپ کے گھر کے قصے بدل جائیں گے۔